جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، آج کی اس مبارک محفل میں ہم جس سورت مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ سورہ قدر ہے. پہلے اس کا لفظی ترجمہ سن لیجئے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. اس سورت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے. پہلے ہم نے جو سورت پڑھی ہے وہ سورہ اقرا پڑھی ہے. تو اس سورت مبارکہ میں وحی کا آغاز اور ابتدائی بعثت کا ذکر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس کا ذکر تھا. اس صورت میں نزول قرآن کا زمانہ اور شب قدر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ شب قدر ہی کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن جیسی عظیم نعمت اور کتاب ہدایت نازل فرمائی، وہ شب قدر ہے. یہ کہہ دیجئے کہ گزشتہ سورت میں انسان پر عنایات اور الطاف خداوندی کا ذکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عنایات اور الطاف خداوندی کی ہے اپنے بندوں پر، جو رحمتیں نازل کی ہے ان کا ذکر تھا اور اس کی ترقیات کا ذکر تھا. اب اس مناسبت سے انسانی سعادت اور فوز و فلاح کی اصل اساس اور بنیادی کتاب قرآن کریم اور قرآن حکیم کے نزول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا جس میں انسان کی کامیابی مضمر ہے. اور وہ قرآن کریم جس کو نازل کیا گیا وہ شب قدر کی رات میں نازل ہوا. جس قرآن کریم میں عقائد بیان کیے گئے، عبادات بیان کی گئی، معاملات بیان کیے گئے، تہذیب بیان کی گئی، نفس اور سیاست مدنیہ کے اصول کو بیان کیا گیا. تو گویا کہ سارے اصولوں اور احکام کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا. انسان کی پیدائش سے لے کر شادی ہے، غمی ہے، مرنا ہے، جینا ہے، معاشرتی نظام ہے، ازدواجی بندش ہے. غرض یہ کہ انسان کے پیدائش سے لے کر اور انسان کی لحد تک، مرنے تک کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. تو اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا وہ شب قدر میں نازل کیا. اور پھر یہ کہ انسان حصول سعادت میں
جد و جہد کا محتاج ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کو سعادت نصیب ہو، اللہ کا تقرب نصیب ہو، تو اس کو جد و جہد کی ضرورت ہے، اس کی وہ احتیاج رکھتا ہے۔ اور عملی زندگی ہی اس کو فلاح اور سعادت کی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ جب انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے اور آخرت کی منزلوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے یا آخری منزل تک وہ پہنچے، تو اس کے لیے اس کو عملی زندگی میں جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سابقہ طویل مدتوں تک عبادت شاقہ کر کے بارگاہ رب العزت میں جو تقرب حاصل کرتی تھی، وہ اس امت کے لیے ایک رات کی چند گھڑیوں میں ہی مقدر فرما دیا۔ پہلی امتوں کی جو عمر تھی وہ بہت لمبی تھی اور عبادت بھی وہ لمبی کرتے تھے، اور چونکہ اس امت کی عمر کم ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر اپنا خاص فضل فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ ایک رات ایسی مقرر فرمائی جو 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس سورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں ابن جریر سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات کو قیام کرتا تھا صبح تک، پوری رات وہ قیام میں مشغول رہتا تھا یہاں تک کہ صبح تک ہو جائے، اور جب دن ہوتا تھا تو دن میں دشمنان دین سے جہاد کرتا تھا شام تک، تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک گویا کہ کوئی ایسا وقت اس کے پاس نہ تھا جس میں وہ اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو۔ اسی طریقے سے وہ 1000 مہینے تک یہی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اس امت کے کسی شخص کا صرف لیلۃ القدر کا قیام اس عابد کی 1000 مہینے کی اس عبادت سے زیادہ افضل ہے، جس نے دن میں جہاد کیا اور رات کو پوری رات عبادت کرتا رہا۔ لیکن امت مسلمہ میں سے اگر کوئی شخص صرف لیلۃ القدر کا قیام ایک رات کے لیے کر لے اور وہ رات شب قدر کی ہو، تو اس عابد کی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر فرمایا، اور وہ عابد ایسے تھے جنہوں نے 80 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی تھی، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان کیا 4 عابدوں کا، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تعجب ہوا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ اتنی عبادتیں کریں گے وہ ہم سے اعمال میں سب سے زیادہ بڑھ جائیں گے، اس لیے اصحاب رسول کو سخت تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے اس جماعت کی اس عبادت پر تعجب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی افضل چیز نازل فرمائی اور فرمایا ہے کہ یہ افضل ہے اس سے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے تعجب ظاہر کیا تھا، لہذا اس سے بہتر ہے جتنی انہوں نے عبادت کی ہے، ان عابدوں تو زیادہ بہتر ہے امت مسلمہ کے لیے کہ وہ ایک رات کی عبادت کر لیں۔ تو جب یہ بات حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بیان کی، تو آپ کے اصحاب اس سے بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح سے حضرت مجاہد فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس رات کا نیک عمل، اس کی نماز وغیرہ اس 1000 مہینوں کے اعمال اور نماز وغیرہ سے افضل ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اور دیگر مفسرین کا بھی یہی قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے جو عام راتیں ہیں
جس میں لیلۃ القدر ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کے اعمال وغیرہ سے زیادہ افضل ہے۔ ابن ابی حاتم سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، اور وہ شخص ایسا تھا جو 1000 ماہ کی راہ میں، جو 1000 ماہ خدا کی راہ میں یعنی جہاد میں ہتھیار بند رہا، اور مسلمانوں کو اس کو تعجب ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ سورت اتاری کہ ایک لیلۃ القدر کی عبادت اس شخص کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، لہذا اگر لیلۃ القدر میں تم عبادت کرو تو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک قابل اعتماد عالم سے یہ سنا جو یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں چونکہ تھوڑی ہیں، اس لیے دوسری امتوں کے اعمال کی تعداد کی برابر تو ان کے اعمال ہو نہیں سکتے، ان کی عمریں زیادہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے یہ اگرچہ مرسل ہے، روایت اگرچہ مرسل ہے مگر شان نزول کے سلسلے میں جتنی روایت آئی ہیں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ تو اب اس سورۃ مبارکہ کی تشریح یہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو اتارا ہے شب قدر میں۔ یہاں وہ ضمیر کا مرجع قرآن کریم ہے جس کے ذکر کے بغیر ضمیر لائی گئی، قرآن کریم کی تعظیم اور عظمت شان کے اظہار کے لیے۔ کبھی کبھی کسی شخص کا ذکر نہیں کیا جاتا، نام نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کے احترام کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے صرف ضمیر لاتے ہیں تاکہ اس کی عظمت شان کو اظہار کیا جائے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو اتارا ہے، تو انزلنا کو سننے کے بعد سننے والے کا ذہن کسی دوسری چیز کی طرف منتقل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی اظہار عظمت کے لیے اتارنے کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی، کیونکہ اتارنے والے فاعل کی عظمت، فعل کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسے کوئی اتارنے والا ہوتا ہے، کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کا فعل بھی اتنی عظمت والا ہوتا ہے۔ تو اس قرآن کریم کو اتارنے والا خود اللہ رب العزت ہے، لہٰذا یہ فعل جو قرآن کریم والا ہے یہ بڑا عظمت والا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی مزید عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ یعنی قرآن کا وقت نزول بھی عظیم الشان ہے کہ لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہوا۔ شب قدر میں نزول قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا پر ایک مقام ہے، لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا پر ایک مقام ہے، اسی شب کو پورا نازل کیا گیا۔ اور وہ شب میں جو پورا نازل ہوا پہلے آسمان پر وہ لیلۃ القدر تھی۔ پھر وہاں سے موقع بموقع کئی سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا نزول بھی رمضان ہی میں ہوا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 3 رمضان کو دیے۔ 3 رمضان مبارک کی رات تھی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے۔ اسی طریقے سے
موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان کو عطا کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 13 رمضان کو عطا کی گئی، اور زبور داؤد علیہ السلام کو 18 رمضان کو عطا کی گئی، اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل کیا گیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تو نے کیا سمجھا ہے کیا ہے شب قدر؟ یعنی کس چیز نے تم کو شب قدر کی عظمت اور فضیلت نہیں بتائی؟ اس کی فضیلت رسائی عقل سے بھی زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، یعنی شب قدر ان 1000 مہینوں سے افضل اور برتر ہے جو شب قدر سے خالی ہو۔ پس اس رات میں نیکی و طاعت کرنا ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے گویا 1000 مہینے تک نیکی کرتا رہا، بلکہ اس سے بھی زائد۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ بامید ثواب شب قدر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ بامید ثواب شب قدر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس کی نیت یہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ شب قدر کی رات ہے، اور وہ شب قدر مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت میں بھی الفاظ ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے اور وہ لیلۃ القدر کی پڑ جائے، وہ رات لیلۃ القدر کی پڑ جائے، وہ رات شب قدر کی ہو جائے، یعنی بغیر علم کے، جس میں رات میں نماز کو کھڑا ہوا اور رات واقع میں شب قدر کی ہو جائے، تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو شخص اس رات میں کھڑا ہو پھر وہ شب قدر اس کے موافق پڑ گئی، یعنی درمیانی رات میں اٹھا اور واقع میں وہ لیلۃ القدر کے مطابق ہو گئی، تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور تفسیر مظہری میں قیام کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں وہ مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کی خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو نماز پڑھنے کا کہ جو بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے عبادت میں وہ لگا رہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح سے عبادت کرے گا تو اللہ اس کے جتنے گناہ ہیں سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، تو فرشتے اترتے ہیں اور روح اس میں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ یہ شب قدر کی دوسری فضیلت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں نیچے اترتے ہیں تاکہ عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفیض کریں۔ تفسیر مظہری میں ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام ملائکہ کی فوج کے ساتھ اترتے ہیں۔ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کی فوج کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس وقت جو شخص کھڑا ہو یا بیٹا ہو اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے تو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ من کل امر، ہر کام پر فرشتے اترتے ہیں، یعنی انتظام عالم کے متعلق جو کام اس سال میں مقدر ہے ان کے نفاذ کی تعیین کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ من کل امر،
من کل امر سے مراد امر خیر مراد ہو، یعنی ہر قسم کے امور خیر لے کر آسمان سے اترتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں من کل امر، ہر خیر کام لے کر۔ سلام، وہ رات سراسر سلامتی ہے، یعنی وہ رات امن و چین اور دل جمعی کی رات ہے۔ اس میں اللہ والے لوگ عجیب و غریب طمانیت اور لذت و حلاوت اپنے عبادت کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور یہ اثر ہوتا ہے نزول رحمت اور برکت کا جو روح ملائکہ کے توسط سے ظہور میں آتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس رات حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے عابدین اور ذاکرین پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، یعنی ان کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، وہ رات صبح کے نکلنے تک، یعنی شام سے صبح تک ساری رات یہی سلسلہ رہتا ہے۔ اس طرح پوری رات مبارک ہے۔ تو یہ سورۃ مبارکہ کی تشریح ہوئی۔ پھر شب قدر کی فضائل کیا ہیں؟ اس سورۃ مبارکہ میں شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا گیا کہ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ پھر شب قدر کو 1000 مہینوں کے برابر نہیں بتایا بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر بتایا۔ کس قدر بہتر ہے اس کا علم اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک رات جاگ کر عبادت کر لیں اور 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب پا لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے تو حدیث شریف میں آیا ہے من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خیرها الا کل محروم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر سے محروم ہوتا ہے گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ولا يحرم خیرها الا کل محروم، تو لہذا جو شخص شب قدر سے محروم ہوتا ہے وہ پوری بھلائی سے محروم ہی ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اس میں عبادت کر لینے سے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ چند گھنٹے بیدار رہ کر نفس کو سمجھا بجھا کر زیادہ عبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو، تکلیف ذرا سی اور ثواب بہت بڑا۔ اگر کوئی شخص ایک پیسہ تجارت میں لگا دے اور 20 کروڑ روپے کا نفع پائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، اور جس شخص کو اتنے بڑے نفع کا موقع ملا ہو پھر اس نے توجہ نہ کی تو اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ پورا کا پورا اور پکا محروم ہے۔ پہلی امتوں کے عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، اس امت کی عمر بہت سے بہت 70-80 سال ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا کہ ان کو شب قدر عطا فرما دی، اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ محنت کم ہوئی، وقت بھی کم لگا، اور ثواب میں بڑی عمر والی امتوں سے زیادہ بڑھا دیا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و انعام ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا عَظَمِ وَعَنْعَمَ وَأَكْرَمَ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر کی تعیین کیا ہے؟ تعیین شب قدر سے متعلق علماء کرام کے تقریباً 40 اقوال ہیں، ان میں سے چند ایک میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ برکت کا مہینہ ہے،
اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بدقسمت ہے۔ اور یہ بات ہے دراصل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو مسند احمد میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 10 باقی راتوں میں ہے، لیلۃ القدر 10 باقی راتوں میں ہے، جو ان کا قیام طلب ثواب کی نیت سے کرے۔ ان راتوں میں جو شخص بھی قیام کرے اور اس کا مقصد ثواب کی ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا مقصد ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات یعنی 21ویں اور 22ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں ہے، یہ رات بالکل صاف اور روشن ہوتی ہے، اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی، صبح تک ستارے نہیں جھڑتے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج تیز شعاعوں سے نہیں نکلتا، بلکہ وہ چوتھی رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ اس دن اس کے ساتھ شیطان بھی نہیں نکلتا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کی سند تو صحیح ہے، لیکن بطن میں غرابت ہے اور بعض الفاظ میں نکارت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔